سيد الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد في الأرض وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير صلى الله عليه وسلم. حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام آپ کے خطبے کا ایک ٹکڑا، خطبے کا ایک حصہ جو آپ نے راہ مکہ میں جب فرزدق نے سوال کیا، فرزدق نامی ایک شاعر تھا کہ جس نے یہ سوال کیا کہ مولا جب کوئی نہیں قیام کر رہا ہے، جب کوئی اٹھ نہیں رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ قیام کر رہے ہیں؟ بعض تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس نامے میں جو جناب مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے کوفہ روانہ کیا، اس میں بھی اس جملے کو امام نے تحریر کیا۔ ماہ محرم کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا۔ آج استقبال عزا کے عنوان سے اور ایک مرحوم کے اظہار ثواب کے لیے ایک مجلس رکھی گئی، لیکن میرے عزیزوں انشاءاللہ جب تک ہوں اسی موضوع پہ بحث اور مقالات پیش کیے جائیں گے، لہذا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو چونکہ آج استقبال اعزاز کے عنوان سے مجلس ہے، تو ان ذمہ داریوں کو آج یہاں سے آپ عہد کر کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ وعدہ کریے کہ ان 10 دنوں میں، ان 12 دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ ان مجالس میں کبھی کبھی کچھ تکراری باتیں بھی آئیں گی، مثلا کچھ جملے ہو سکتا ہے ایسے آ جائیں جو پہلے پڑھے جا چکے ہوں، تو اپنا مزاج ہمیں چینج کرنا ہے۔ جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو ہم ایک ہی شعر کو 10 بار تکرار کرواتے ہیں، یا کوئی اشعار آپ کو اچھا لگا، دوسری محفل بھی آپ نے کہا کہ پھر سے وہ والا پڑھو جو پہلے پڑھا تھا۔ تو جہاں شاعری کا مرحلہ آتا ہے ہم ایک ہی منتبت کو بار بار پڑھواتے ہیں اور وہاں ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا یہاں بھی کچھ نکات بار بار تکرار کیے جائیں گے، وہ نکات جن کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس لیے کہ یہ منبر عوام کے یا لوگوں کے یا عزاداروں کے ذائقے کے اعتبار سے پیش کرنے کا نہیں ہے۔
بلکہ یہ ممبر کس لیے ہے؟ اس ممبر پہ بیٹھنے والا کم سے کم اتنا اگر یہاں رہ رہا ہے تو اتنا اس کو تجربہ ہونا چاہیے کہ اس بستی کو ضرورت کیا ہے، یہاں کے لوگوں کو ضرورت کیا ہے۔ عام طور سے خطیب آتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، عام طور سے جب آپ اشرا کریے یا خطیب کو آپ بلائیے تو خطیب کیا پوچھتا ہے؟ یہ بتائیے وہاں کا کیسے سامع ہیں، وہاں کے کیسی سنتے ہیں؟ میرے عزیزوں واقعا یہ بہت غلط ہے۔ یہ نہ پوچھا جائے کہ کیسے سنتے ہیں، بلکہ اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھا جائے وہاں کے لوگوں کو ضرورت کیا ہے۔ چونکہ ہماری مجلسیں، ہماری یہ فرش اعضا کیا ہے؟ درسگاہ ہے، کیا ہے؟ مکتب ہے، یا جملوں کے بدل کے یوں کہوں کہ ہماری یہ فرش اعضا مستشفیٰ ہے۔ مستشفیٰ یعنی ہاسپٹل، جہاں شفا دی جاتی ہے۔ ہماری مجلسیں مستشفیٰ ہیں، ریسٹورینٹ نہیں ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ریسٹورینٹ میں جانے والا اگر شوگر کا پیشنٹ بھی ہے اور وہ گلاب جامن مانگے گا تو وہ دے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے مطالبہ کیا ہے ریسٹورینٹ میں ویٹر یا وہاں کا مالک یہ نہیں کہے گا کہ آپ شوگر پیشنٹ ہو لہٰذا آپ یہ نہ کھاؤ، نہیں، بلکہ ہمارے مطالبے کے اعتبار سے وہ پیش کرے گا۔ لیکن میرے عزیزوں مجلسیں کیا ہے؟ وہ مستشفیٰ ہے، یہاں دیکھا جائے گا کہ کون سی ٹیبلٹ آپ کو فائدہ کرنے والی ہے، کون سی دوا فائدہ کرنے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان یہی دیکھا۔ میرے عزیزوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محرم آ رہا ہے، کربلا کے ذریعے سے ہم اپنے مرض کو پہچانیں اور کربلا سے علاج لیں۔ حسین نے دیکھا حر تمہیں سرداری کا مرض ہے، لہٰذا 4000 لشکر کے سردار ہو، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں جنت کے سردار بنا دیں گے۔ مرض کو ہم اپنے پہچانے۔ ماہ اعضا آ رہا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اس ماہ اعضا میں اہتمام کریں، جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ہمارا صرف انتظار نہیں ہونا چاہیے بلکہ انتظار کے ساتھ ساتھ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اہتمام، میں ان اہتمام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہم نے کیا ہے اہتمام ظاہری، یقیناً ثواب ہے، پردے لگانا، اہتمام کرنا، ظاہروں کی خدمت کرنا، نیاز کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں اہتمام میں آتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اگر ان سب کچھ کرنے کے بعد، یہ ساری محنتیں کرنے کے بعد، سب کچھ سجانے کے بعد، ذاکر و خطیب بلانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد اگر 8 بجے کی مجلس میں ہم 8:30 بجے پہنچ رہے ہیں تو کیا اہتمام ہے؟ ہم نے اہتمام کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم وہاں جائیں، ہم جا کے کچھ سنیں۔ لیکن میرے عزیزوں ہم سارا ڈیکوریشن کر لیں، ہم سب کچھ آمادگی کر لیں، مگر جو روحانی غذا ہے وہ ہی نہ ملے، جو غذا کربلا سے ہمیں ملنے والی ہے اس کو ہی ہم مس کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسم ادا کر رہے ہیں مگر حسین کی عزاداری نہیں ہو رہی ہے۔ رسم الگ چیز ہے، حسین کی عزاداری الگ چیز ہے۔ حسین کی عزاداری کب ہوگی؟ جب ہم اہداف و اغراض و مقاصد امام حسین علیہ السلام کو لے کے عزاداری کریں گے تو حسین کی عزاداری ہوگی، مگر اگر اہداف و اغراض و مقاصد کو چھوڑ کے عزاداری کر رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ رسم ہوگی مگر عزاداری نہ ہوگی۔ حسین نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ قد علمتم ان ہؤلاء القوم، جب فرزدق نے کہا مولا کیوں نکل رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیعت لی گئی تھی، کتنے لوگوں سے بیعت لی گئی تھی؟ یزید نے جب خط لکھا تھا ولید کو، کس سے بیعت لینے کے لیے؟ میں نے 28 رجب کی مجلس میں پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس ریپیٹ کی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، اور تاریخ طبری نے ایک نام کا اور اضافہ کیا، عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ 4 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، یا 3 لوگوں سے، بس تاریخ میں لیکن کم سے کم 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ دونوں تو نہ نکلے، تو فرزدق نے یہی سوال کیا، مولا کیوں نکل رہے ہیں، کیوں قیام کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں کیا نماز نہیں ہو رہی تھی؟ نماز ہو رہی تھی۔ روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا؟ روزہ رکھا جا رہا تھا۔ حج نہیں کیا جا رہا تھا؟ حج بھی کیا جا رہا تھا۔
زکات نہیں دی جا رہی تھی، نہیں سب کچھ کیا جا رہا تھا، پھر کیوں نکلے آپ؟ امام حسین کا قیام عدل کو نافذ کرنے کے لیے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ لہذا یاد رکھیے، ہر حسینی کا، ہر کربلائی سماج سے جڑے رہنے والے کا یہ فریضہ ہے، یاد رکھو حسین نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا، لہذا جہاں ظلم ہو حسینی کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کے بولے۔ جہاں ظلم ہو ہر حسینی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ظلم کے خلاف احتجاج کرے۔ احتجاج ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، احتجاج صرف اگر آپ اپنی بزم میں بیٹھے ہیں، اپنی زبان سے بھی آپ نے برات کا اظہار کر دیا تو بھی احتجاج ہے۔ کم سے کم آپ کا شمار ظالمین میں تو نہیں ہوگا کہ ہم نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام کا جو جملہ کہ قد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان، یقیناً تم جانتے ہو کہ اس قوم نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کی پیروی سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی پیروی کو ترک کر دیا ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا ہے، وَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ، حلال خدا کو حرام کر دیا ہے اور حرام خدا کو حلال کر دیا ہے، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اس لیے اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، زمین پہ فساد برپا ہو رہا ہے، حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے، حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے، أَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ انہیں تبدیل کروں، سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں۔ کیوں آپ حق رکھتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میرے عزیزوں، جب کسی کا گھر برباد ہوتا ہے، جب کسی کا گھر توڑا جاتا ہے، تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ گزر رہے ہیں کہیں سے، کسی کا گھر ٹوٹا ہوا، آپ کیا کریں گے؟ بہت کریں گے، تھوڑا سا بہت انسانیت آپ کے اندر ہے، تھوڑا افسوس کر کے بچا کے ملبے سے نکل جائیں گے، یہی تو کریں گے۔ لیکن جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ افسوس بھی کرے گا، افسوس کے ساتھ ساتھ پلاننگ بھی کرے گا، اب کتنا پیسہ جمع کرنا ہے، اب کیسے بنائیں گے، اب کیا کرنا ہے، ساری چیزیں وہ سوچے گا، اس لیے کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں جس دین کے لیے میرے نانا کانٹوں پہ چلے، جس دین کے لیے میرے نانا نے قربانیاں دیا، جس دین کے لیے میری نانی نے اپنی ساری پراپرٹی لٹا دیا، جس دین کے لیے میری ماں کی شہادت ہوئی، جس دین کے لیے میرے بابا کی شہادت ہوئی، جس دین کے لیے میرے بھیا کی قربانی ہوئی، اب اگر حسین کو افسوس نہ ہو تو کس کو ہوگا؟ کیا اپنی ضرورت نہ تھی کہ حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد قیام کرے؟ کسی جو ہے وہ نے اعتراض کیا کہ یہ بتائیے جب سب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے حسین کیوں نکل رہے تھے؟ اتنی گرمی، شدت کی گرمی، اور حسین نکل کے اپنے گھر والوں بچوں کو لے کے، جبکہ پورا مدینہ بیٹھا ہوا تھا، تو کیا ضرورت تھی حسین کو نکلنے کی؟ ایک عالم اہل سنت نے آگے بڑھ کے آواز دیا، یہ نہ کہو کہ جب پورا مدینہ بیٹھا ہوا تھا تو حسین کیوں جا رہے تھے، بلکہ اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ جب حسین جا رہے تھے تو مدینے والے بیٹھے کیوں تھے؟ اگر کہنا ہے تو یہ کہو جب حسین نکل رہا ہے تو مدینے والے بیٹھے کیوں ہیں؟ لہذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جب ظلم ہو رہا ہو تو ہر حسینی کا فریضہ ہے، کسی بھی زمانے میں ظلم ہو، ہر کربلا سے جڑے رہنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور عدل کو نافذ کرے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اسی عدالت کو نافذ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور پھر امام نے اپنا مقصد خود بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ چونکہ استقبال اعضاء کا عنوان سے مجلس ہے، لہذا کچھ باتیں آپ کے جو ہے ذہن عالیہ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد خود بیان کیا۔ اگر ہم میں اور آپ میں کوئی ہو جو بیان کرے امام حسین اس لیے نکلے تھے، اس لیے گئے کہ ہم اپنی قیاس آرائی کریں تو ہو سکتا ہے چونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، لہذا ہم سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہماری باتوں میں سچ اور جھوٹ دونوں کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد خود حسین بیان کریں، حسین خود حلف بیان کریں، تاریخ نے تو یہی لکھا نا، بعض لوگوں نے اعتراض کیا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور جب شہزادوں کی جنگ تھی تو حسین نے کیا کیا؟ حسین کو تخت چاہیے تھا، حسین کو حکومت چاہیے تھی، حسین کو مال و دولت چاہیے تھا، لہذا حسین اس لیے نکلے۔ لیکن حسین ابن علی نے اس جملے کو لکھ کے اپنے وصیت نامے میں جو جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا، تمام تاریخ کے دہانے کو، تمام تاریخ کے منہ کو بند کر دیا۔ اور امام نے کیا فرمایا
امام نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں نہیں نکل رہا ہوں، میں خروج نہیں کر رہا ہوں، مگر امام فرماتے ہیں میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے، میرا مقصد نہ تو ظلم ہے نہ فساد پھیلانا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں یہیں سے، چونکہ میرا موضوع کیا رہے گا؟ کربلا عبرتوں کی داستان، کربلا زینہ و زینہ، آپ کو انشاءاللہ لے کے چلوں گا کربلا میں ہی زینہ و زینہ کیا کیا پیغامات حسین ابن علی نے دیے کربلا کے میدان میں۔ اب یہیں سے امام حسین نے کیا فرمایا؟ میں شرارت کے لیے نہیں نکل رہا، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا۔ لہذا یاد رکھیے ہر حسینی کا یہ فریضہ ہے، حسین کے نام پہ کی گئی مجلس بھی شرارت سے خالی ہونی چاہیے، حسین کے نام پہ کی گئی مجلس بھی شر سے خالی ہونی چاہیے۔ آواز دیا ولا بترا، میں ریاکاری کے لیے نہیں نکل رہا، میں دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ لہذا یاد رکھیے حسین کے نام پہ کی گئی مجلس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے سے حسین کی مجلس پاک ہونی چاہیے۔ ہم اس لیے نہ نکلیں کہ ہم مجلس نہ جائیں گے تو جو ہے ہمارے جو ہے والدین ہمیں جو ہے چلائیں گے، ڈانٹیں گے، ماریں گے یا کوئی تنبیہ کرے گا، نہیں میرے عزیزوں، بلکہ آئیں تو خود سے آئیں، اپنے خلوص کے ساتھ آئیں۔ اور پھر رک کے جملہ عرض کروں کہ جب گھر سے نکلے ہیں مجلس کے لیے، پروردگار نیت جانتا ہے نا، پروردگار بھی نیت جانتا ہے، حسین بھی نیت جانتے ہیں، تو جب ہم گھر سے مجلس کے لیے نکلے ہیں تو کم سے کم نیت خالص لے کے جب نکلے ہیں تو آئیں تو سیدھے فرش عذاب پہ ہی آئیں، سیدھے فرش۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ باہر رک گئے اس کے بعد میں آپ آئے، کس کا نقصان ہوا؟ خطیب کا نقصان ہوا، بانی کا نقصان ہوا، کسی کا نقصان ہوا؟ کسی کا نہیں ہوا، آپ کا ہوا۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے عزیزوں۔ واقعاً گھر سے نکلے ہیں جب اس لیے ہم 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا سفر کر کے جب یہاں تک آ گئے ہیں تو 5 قدم اندر چل کے بھی آ جائیں، تاکہ جو مجلس میں جو ثواب نازل ہو رہا ہے، جو مجلس میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ ہمیں مل سکے۔ میرے عزیزوں واقعاً میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ آنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہاں پہ وہی آ سکتا ہے جس کو لایا جائے، وہی آ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں میں نے آپ سے کیا تھا، پہلے کچھ فضائل سن لی کہ آزاداروں کی فضیلتیں کیا ہیں، کہ آزادار جو یہاں پہ آ رہا ہے، امام فرماتے ہیں کہ حسین کے لیے اگر ایک مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو آ جاتا ہے پلک پہ تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ ذنب عظیم، جو روایت میں جملہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا؟ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ جاتا ہے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا جو دوسری روایت میں وارد ہوا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، کسی کا جو ہے وہ نماز پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، کہا ایک کام کرو آج نماز کی شکل بنا لو، کھڑے ہو جاؤ، شکل بنا کے نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ کہا نماز نہیں ہوگی۔ گرمی کا جو ہے ماہ رمضان ہے، روزہ رکھنے کا دل نہیں ہے، کہا روزہ جیسی شکل بنا لو، روزہ ہو جائے، کہا روزہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل میں شکل بنانے کا ثواب نہیں مل رہا ہے، مگر عزاداری میں آنے میں کیا ہے؟ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین ابن علی پہ روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ دیکھ رہے صورت صرف بنانے کا ثواب یہاں پہ مل رہا ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے آپ کو؟ اور فضیلت بتاؤں، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا شرف ہے، وگرنہ ہمارے معصوم یہاں نہیں بیٹھتے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلایا کسی نے امام سجاد علیہ السلام کو مجلس میں شرکت کے لیے، اور اس کے بعد مجلس ہو گئی، امام نہ دکھے۔ بعد میں ملاقات میں امام سے کہا مولا مجلس میں بلایا، آپ کے بابا کی مجلس تھی، آپ تشریف نہیں لائے؟ مولا نے کہا میں آیا تھا۔ کہا مولا دکھے نہیں، کہاں تھے؟ کہا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ لوگ اپنی نالائنیں اتارتے ہیں، جہاں لوگ اپنے کفش اتارتے ہیں، چپل اور جوتے اتارتے ہیں۔ کہا مولا وہاں کیوں؟
کہا اس لیے کہ فرش عزا پہ میری جنتا بیٹھی ہوتی ہے، لہٰذا میں ان کے احترام میں وہاں نہیں بیٹھتا۔ میرے عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی عظمت سمجھیے کہ جہاں امام معصوم نہ بیٹھ رہا ہو وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کس کے پہلو میں فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، نہ جانے کس کے پہلو میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، نہ جانے کس کے پہلو میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا ہمارا فریضہ یہ ہے، ہم آئیں جب مجلس میں بیٹھیں تو ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے بغل میں شہزادی ہے۔ جب ہم یہ احساس کر لیں گے کہ ہمارے بغل میں شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، میرے عزیزوں نہ ہم ہنسیں گے، نہ ہم بات کریں گے، نہ ہم کوئی دنیاوی بات کریں گے، نہ ہم کوئی ایسی چیز اپنے منہ میں رکھ کے آئیں گے جو نشاور چیزیں ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن پڑھنے کے لیے شرط ہے نا، قرآن کے طہارت کیا میں قرآن پڑھنا ہے؟ اور پھر اگر کوئی انسان باوضو ہے مگر کچھ کھایا ہے آپ نے تو کیا اگر کھانا بھی کھایا ہو تو کیا ہے، کلی کر کے آئیے تب قرآن پڑھیے، آپ کلی کر کے آئیے پھر قرآن پڑھیے۔ جب قرآن صامت پڑھنے کے لیے اتنے شرائط ہیں تو قرآن ناطق کے ذکر کے کوئی بھی آئے منہ میں گھٹ کر رکھ کے آگے بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم تو صرف سننے آتے ہیں، پڑھ تو آپ رہے ہیں، صلوات تو بھیجتے ہیں کم سے کم، صلوات میں تو محمد والے محمد کا نام آ رہا ہے، نعرہ لگتا ہے یا علی کہتے ہیں، علی کو اچھا لگے گا کہ منہ میں کچھ ہو اور علی کا نام اس منہ سے لیا جائے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے، ان کو جو ہے رجس سے دور رکھا گیا ہے، اس گندگی کے ساتھ اگر وہ علی کا نام لے تو واقعا علی کو کیسا لگے گا؟ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں آنے کا ثواب، یہاں پہ ہم آئے تشریف لائے، یہاں آنے کا کیا ثواب ہے؟ یہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ہماری اولاد کی ذمہ داری، جس کے پاس جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، جو انسان دیر میں آتے ہیں شاید ان کے پاس بہت زیادہ رحمت ہو، ان کا ظرف فل ہو چکا ہو، یا ظرف کو بدل کے یوں کہوں جملہ کہ ان کا باکس جو ہے فل ہو چکا ہو، جگہ ہی نہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اور جو پہلے آ رہے ہیں ان کے باکس میں بہت اسپیس ہے، بہت جگہ ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ رحمت لے کے جائے گا، جو جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ برکتیں لے کے جائے گا۔ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ یاد رکھو اگر اپنے وجود کو مہکانا ہو تو فرش اعلیٰ پہ آؤ، اگر چاہتے ہو وجود مہکے تو فرش اعلیٰ پہ آؤ۔ روایت آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ وجود کا مہکنا کس طریقے سے، کہ چھٹے امام نے فرمایا اپنے صحابی سے، کہا اگر وجود کو مہکانا ہے تو فرش اعلیٰ پہ آنا پڑے گا۔ ایک انسان صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرشتے اور دیگر کاموں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں زمین پہ، روز فرشتوں کا آنے جانا لگا رہتا ہے۔ فرشتے یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ جاتے ہیں۔ کہا جب ماہ محرم آیا اور ماہ محرم آنے کے بعد فرشتے یہاں آئے اور آنے کے بعد گئے، جب آسمان پہ پہنچے تو وہاں جو فرشتے موجود تھے پہلے سے آسمان پہ، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا زمین سے آ رہے ہیں۔ کہا یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ ہم بھی تو زمین سے روز آتے ہیں، ہمارے اندر سے خوشبو نہیں آتی، یہ کیسے خوشبو ہے؟ کہا آج جب ہم گئے تو محرم کا چاند نمودار ہوا اور حسین کی مجلس ہو رہی تھی، ہم مجلس میں گئے تھے لہٰذا مجلس میں جانے سے خوشبو آ رہی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ ہم بھی جا رہے ہیں۔ کہا نہیں اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کیسے مجلس ہو چکی، عزادار چلے گئے، نیاز بھی تقسیم ہو گئی، پردوں کو لگا دیا گیا، فرش اعلیٰ کو سمیٹ دیا گیا، اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بھی وہ فرشتے وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں آئے، آنے کے بعد واپس گئے۔ اب جو پہلے فرشتے جا چکے تھے انہوں نے کہا یہ بتاؤ مجلس تو ہو گئی تھی، عزادار چلے گئے تھے، تورق بھی بڑھ چکا تھا، نیاز تقسیم ہو چکی تھی، پھر بھی تمہارے اندر سے وہی خوشبو آ رہی ہے۔
آخر تم نے کیا کیا؟ کہا ہم وہاں پہ گئے، تم نے جتنی چیزیں بتائی تھی سب حق تھی، سب چلے گئے تھے، پردے لگا دیے گئے تھے، عزا خانہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن ہم وہاں پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد جہاں عزادار بیٹھے تھے اور عزا خانے کی دیواروں سے اپنے پروں کو مس کیا اور اس سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، اب چھٹا امام فرماتے ہیں یاد رکھنا، یہ میرے جملے ہیں، یاد رکھیے باہر بیٹھ کے بھی آپ مجلس سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آواز پہنچ رہی ہو، فرش اعلیٰ سے ہٹ کے دور بیٹھ کے آپ مجلس سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آواز پہنچ رہی ہو، لیکن یاد رکھیے گا وہاں بیٹھ کے مجلس سننا اور ہے اور یہاں بیٹھ کے مجلس سننا اور ہے۔ یا جملوں کو بدل کے یوں کہوں کہ باہر بیٹھ کے گاڑیوں کی سیٹ پہ بیٹھ کے مجلس سننا الگ ہے، فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے مجلس سننا الگ ہے۔ یاد رکھو اگر اپنے وجود کو مہکانا ہے تو فرش اعلیٰ پہ آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ محرم آ رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو ہم اپنے سیٹ کریں، ٹائمنگ، اپنے کاموں کو۔ ہم نے پورا سال انتظار کیا ہے، تو کیا یہ انتظار جو پورا سال کیا ایسے ہی گزر جائے؟ اگر محرم ایسے ہی گزر گیا جیسے روز کی مجلسوں میں ہم آتے تھے 8 بجے کا اعلان ہوتا ہے 8:30 بجے آ رہے ہیں، اگر عام مجلسوں کی طرح جس طریقے سے ہم شب جمعہ کی مجلسوں میں یا محرم سے پہلے ہم مجلسوں میں کرتے تھے وہی حال اگر ہمارا رہا تو پھر ہمارے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ ہم نے کیا اہتمام کیا؟ ہم حسین مجلس سے کہہ سکیں گے کہ مولا ہم نے 1 سال انتظار کیا تھا اور آپ کی مجلس کے لیے ہم نے اہتمام نہیں کیا، کچھ کہہ سکیں گے؟ لیکن کم سے کم اگر اس ماہ محرم میں ہم یہ عہد کر لیں ایک بھی مجلس 5 منٹ کی ہم مس نہ ہونے دیں گے، تب ہم کہہ سکتے ہیں نا مولا آپ کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا، اپنے ضروری کاموں کو ہم نے جلدی نپٹایا، اپنے ضروری کاموں کو ہم نے چھوڑا، کس لیے؟ تاکہ آپ کی مجلس سن سکیں، آپ کی مجلس میں شرکت کر سکیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کاموں کو کوشش کریں جلدی سمیٹیں، کام سمیٹ کے اس کے بعد جو ہے مثلا 1 گھنٹے کا اگر راستہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ٹریفک اگر ہو گئی تو 1 گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا، تو اسی طریقے سے اپنے موبائل میں آپ ریمائنڈر یا الارم سیٹ کریں تاکہ آپ مجلس میں ٹائم سے پہنچ سکیں۔ اگر آپ یہ امپورٹنس دیتے ہیں تب تو پتہ چلے گا کہ واقعہ محرم کی کوئی اہمیت ہے آپ کے اندر، ہمارے اندر، میرے اندر۔ اگر ہم یہ امپورٹنس یہ اہمیت دیتے ہیں اس طریقے سے اپنے پورے شیڈیول کو ہم صرف محرم کے لیے اگر تبدیل کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعا ہمارا انتظار یہ حقیقی انتظار تھا۔ وگرنہ میرے عزیزوں اگر صرف انتظار کیا ہے اور کوئی اہتمام نہ کیا اسی طریقے سے جیسے 28 ذی الحجہ کو تھے 12 محرم کے بعد بھی اگر اسی طریقے سے رہے تو یاد رکھیے گا یہ انتظار کوفے والوں کا انتظار ہوگا، یہ انتظار حبیب اور مسلم ابن اوسجا والا کا ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور ذمہ داری، جب بھی مجلس میں آئیں کوشش کریں باوضو ہو کے آئیں۔ وضو کے ساتھ مجلس میں کیا ہوگا؟ جب آپ وضو کر کے نکلیں گے پہلی بات یہ شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا، شیطان آپ کو روک نہیں پائے گا، شیطان آپ کو بہکا نہیں پائے گا۔ اور دوسری چیز کہ یہاں جب آئیں گے وضو کر کے آئیں گے تو آپ سوئیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے سوئیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا نا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وضو کر کے ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مجلسیں عبادت ہیں، تو بھلا کوئی عبادت وضو کے بغیر ہوتی ہے؟ نہ آپ کہیں واجب نہیں مستحب سمجھ کے آپ کریے، آپ قربت کی نیت سے کر کے آئیے، لیکن جب باوضو آئیں گے آپ تو یقیناً جو چیزیں یہاں سے پیش کی جائیں گی وہ بغور آپ سنیں گے اور انشاءاللہ اس وضو کی برکت سے ہمارے ذہن عالیہ میں پہنچیں گی اور ہمیں تبدیل بھی کریں گی۔ یاد رکھیے محرم ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، محرم ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے لباس کو نہیں، ہماری دوسری ضروریات کو نہیں، کیا ہمارے کردار کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے کردار کو چینج کرنے کے لیے محرم آیا ہے۔ محرم میں ہمیں کردار کو بدلنا ہے۔ 12 محرم تک مجلس کرنے کے بعد ہمارا وہی کردار نہ رہے جو 28 ذی الحجہ کو تھا، ہمارا وہ کردار نہ رہے جو 29 ذی الحجہ کو تھا، بلکہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے۔ ہم یہ عہد کریں ماہ محرم کس لیے؟ بات وہاں سے رہ گئی جو امام حسین علیہ السلام جملہ ارشاد فرمایا آگے کا کہ نہ تو میں ظلم کے لیے نکل رہا ہوں نہ میں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں،
یاد رکھیے گا ظالم اور مفسد کچھ بھی ہو جائے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. پھر آگے کیا فرمایا امام نے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ کس لیے نکل رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کب نکل رہے ہیں؟ محرم میں. محرم میں تو قربانی ہوئی، یعنی محرم میں حسین بتا رہے میں ماہ محرم میں قیام کروں گا، ماہ محرم میں میری قربانی ہوگی، اور یہ قربانی کس لیے ہے؟ اصلاح امت کے لیے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اگر اصلاح کا کوئی حقیقی مہینہ ہے تو ماہ محرم ہے. حقیقی مہینہ اگر اصلاح کرنے کا عام طور سے ہم لوگ جو ہے وہ ذاکرین سے یہ فرمائش کرتے ہیں مولانا محرم میں تبلیغی مجلس نہ پڑھیے گا، کیوں؟ سال بھر تو تبلیغی سنتے رہتے ہیں، لہذا محرم میں کچھ فضائل پڑھیے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے محرم میں سب سے زیادہ تبلیغ کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عام دنوں میں کون آتا ہے؟ عام دنوں میں جو روز نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جو روز جو ہے عبادتیں کرتے ہیں وہی آ رہے ہیں. عام دنوں میں آپ نے تبلیغ کیا، لیکن جو نہیں آ رہا ہے اس تک تو بات نہیں پہنچی. لیکن محرم کیسا مہینہ ہے؟ محرم وہ مہینہ ہے جو سال بھر مسجد میں نہ دکھاؤ وہ بھی محرم میں دکھے گا. لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری، میری یہ ذمہ داری ہے کہ ماہ محرم میں چونکہ وہ آیا ہے جو سال بھر دین سے دور رہا، جو سال بھر عبادتوں سے دور رہا. میرے عزیزوں واقعا ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمارے اندر اتنی صلاحیت دے کہ جو سال بھر بعد آج ہمیں ملا ہے ان محرم کی مجلسوں کے بعد ہمارے اندر بھی یہ توفیق عطا فرما اور ان کے اندر بھی توفیق عطا فرما کہ 12 دن مجلس کرنے کے بعد کم سے کم وہ نماز گزار بندے ہو جائیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سب یہ عہد کریں کہ کم سے کم اس بار ماہ محرم جب ختم ہوگا تو کم سے کم ہمیں سب کو ایک ایک آدمی سب عہد کریں کہ ہمیں 5 نمازی تیار کرنے ہیں. اس فرش اعزاز سے ہمیں 5 نمازی تیار کرنے ہیں. واقعا اگر یہ ذمہ داری آپ نے قبول کرنے کے بعد یہ پوری کر دیا، 2 نمازی بھی آپ نے بنا دیا، واقعا آپ کی مجلس قبول ہے، آپ کا محرم قبول ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی جس اغراض و مقاصد کے تحت دیا ہے اگر اس کو آپ نے اپنا لیا تو واقعا یہ قبول ہے. وگرنہ پھر وہی جملہ دوہرا رہا ہوں کہ ہمارے رسم ادا ہوگی جس طریقے سے ہوتی آئی ہے. آج سالوں سے ہم عزاداری کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، جو جتنی ایج کا ہے وہ کر رہے ہیں سالوں سے. آخر یہ تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ یہ چینجنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اغراض و مقاصد کو فراموش کر دیا ہے. آپ انصاف بتائیے پہلے مجلسیں زیادہ تھیں یا آپ کہیں گے ابھی مجلسیں زیادہ ہیں؟ ابھی پہلے ایک مجلس ہوتی تھی، ابھی آج جو آپ بستیوں میں اپنے اپنے وطن میں آپ چلے جائیے وہاں دیکھیے ایک گاؤں میں 5-5 6 مجلسیں ہوتی ہیں ایک دن میں. تو آج مجلسیں زیادہ ہیں، لیکن یہ بتائیے پہلے تبرک کا احترام زیادہ تھا یا اب؟ پہلے والدین کا احترام زیادہ تھا یا اب؟ ابھی مجلس زیادہ ہو رہی ہیں مگر کیا ہے؟ احترام میں کمی ہو رہی ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ جب مجلسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مجلسوں میں کثرت ہو رہی ہے، مجلسیں بڑھ رہی ہیں مگر ہمارے اعمال میں کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں خلوص ختم ہوا ہے. اب پہلے دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ شکر بھی بانٹ دی جاتی تھی مجلس میں تو لوگ اس کو اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے تھے. آج بریانی بھی رکھ دی جائے تو کچھ نمک حرام اس میں بھی نمک کی کمی نکالتے ہیں. اب دیکھیں کہ حسین کے نام پہ آپ کوئی بھی تعلق آپ بانٹ دیں، گر بھی گیا تو ہو سکتا ہے کہ غیر متوجہ ہو کے نکل جائیں. لیکن پہلے کیا تھا؟ احترام زیادہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حسین کو مانا ہے مگر حسین کی نہیں مانا. ضرورت ہے ہمیں کہ ہم حسین کی مانے، ہم رسول کی مانے، ہم علی کی مانے اور مان کے پھر جو عزاداری کریں گے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک محرم ہمیں تبدیل کر کے رکھ دے گا، ایک محرم ہمیں چینج کر کے رکھ دے گا. ماہ محرم میں 3 گروہ ذمہ دار ہوتے ہیں جو اس دن کی مجلس میں نے عرض کیا کیونکہ اس دن بمشکل جو ہے 10-12 لوگ تھے تو لہٰذا چونکہ استقبال اعضاء کے عنوان سے جو مجلس ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم میں ان مجلسوں میں 3 گروہ ہوتے ہیں اور تینوں گروہ ذمہ دار ہوتے ہیں. پہلا گروہ خطیب ذاکر جو یہاں پہ آنے والا، یہاں پہ بیٹھنے والا.
کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. ہم بڑا خوش. آج مجلس پڑھا 1 گھنٹہ 200 لوگ تھے, بہت خوش ہو جاتے ہیں. 100 لوگ تھے ہماری مجلس میں, بہت خوش ہو گئے. 1 گھنٹہ ہم نے مجلس پڑھا, 100 لوگ تھے. خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آنے والا آپ کی ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے. جتنے لوگ آ رہے ہیں نا, وہ ذمہ داری بڑھا رہے. کیوں؟ کہا پروردگار عالم سوال کرے گا, یہ بتاؤ ہم نے 100 لوگوں کا تم کو ہم نے 100 گھنٹہ دیا تھا. اب یہ بتاؤ اس 100 گھنٹے کو تم نے اپنی شہرت کے لیے استعمال کیا یا میرے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ سوال ہوگا خطیب سے, سوال ہوگا ذاکر سے, ہر یہاں پہ آنے والے سوال ہوگا کہ ہم نے مجمع کس کے نام پہ آیا؟ حسین میری سوال کریں گے نہیں کریں گے؟ مجمع کس کے نام پہ آیا تھا؟ مولا آپ کے نام پہ آیا تھا. لوگ کس کے نام پہ؟ مولا آپ کے نام پہ آئے. تو پھر میرا مقصد کیوں نہیں بیان کیا؟ پھر میرے مقصد سے ہٹ کے کیوں بیان کیا؟ سوال ہوگا, بانی سے سوال ہوگا, مجلس برپا کرنے والے سے, بانی مجلس سے, جو مجلس کروا رہا ہے اس سے سوال ہوگا. یہ بتاؤ کہ تم نے مبلغ دین کو کیوں نہ بلایا؟ تم اس فکر میں تھے کہ اس کو بلاؤں تاکہ مجمع زیادہ آئے. تم اس فکر میں تھے کہ اس کو بلایا جائے تاکہ مجمع زیادہ آئے. حسین ابن علی واقعا اگر عمل میں کثرت معیار ہو تو حسین ابن علی 72 کو لے کے نہ جاتے. اس زمانے میں جہاں لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے میں بک رہے ہوں, حسین بھی کہتے میں بھی خرید کے لے آتا. کہ حسین نے کہا کہ نہیں, ہمیں 72 چاہیے مگر پرفیکٹ چاہیے, مخلص 72 چاہیے حسین کو. اور پھر حسین 72 کو لے کے گئے. لہذا یاد رکھیے سوال ہوگا کہ تم اس فکر میں کیوں تھے کہ اس کو بلایا جائے کہ مجمع زیادہ ہے, اور مبلغ دین کو تم نے فراموش کر. عام طور سے کبھی ہوتا ہے, آپ دیکھے ہوں گے ہمارے یہاں معیار کیا ہے مجلس سننے کا. بہت بڑا انسان ہے, قم سے نجف سے جو ہے پڑھ کے آیا, آیت اللہ گریڈ کا انسان آ کے جو ہے بیٹھا, اور چونکہ اس نے درس خارج اور مجتہد کے جو ہے درس اس نے پڑھے, اور پڑھ کے جب یہاں آیا, آنے کے بعد نارملی درس کی طرح وہ بیان کر رہا ہے. اسی جگہ پہ ایک خطیب جو کبھی مدرسہ نہیں گیا, سن کے وہ ذاکر کرنے لگا, انداز اچھا, آواز اچھی, آیا آگے بیٹھ کے اس نے خوب چیخ پکار کر کے مجلس پڑھی. آپ نے اس جو اجتہاد کے درجے پہ فائز ہے اس کو آپ نے نیچے بیٹھا دیا, اس کو اوپر بیٹھا دیا. اور ہم جج کیا کرتے ہیں؟ جو انسان نجف ہو, قم سے پڑھ کے آیا, ہم کیا کہتے ہیں؟ انداز نہیں ہے, انداز نہیں ہے. اور وہ انسان جو علم سے بے خبر ہے وہ آیا, واہ واہ ماشاءاللہ. یعنی ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ معیار ہمارے یہاں مجلس کیا ہے؟ چیخ پکار کرنا. اور پھر ہم تقاضا بھی کرتے ہیں نا جا کے, مولانا خیبر پڑھ دیجیے, مولانا خندق پڑھ دیجیے, مزہ آ جائے. یاد رکھیے مجلس مزہ لینے کی چیز نہیں ہے, بلکہ مجلس کس لیے ہے؟ وہ اصلاح کے لیے. مجلس ہماری کیا ہے؟ تربیت گاہ ہے. مجلس ہماری درس گاہ ہے. تو لہٰذا دوسرا گروہ بانی مجلس. تیسرا گروہ کون ہوگا؟ کہا سامع ہوں گے, سامعین. سوال ہوگا آپ سے, سننے والوں سوال ہوگا. پروردگار سوال کر, یہ بتاؤ جب وہاں منبر میں بیٹھنے والا ہمارے پیغام کو بیان نہیں کر رہا تھا, تم گئے کیوں وہاں؟ تم وہاں کیوں گئے سننے؟ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا تھا تو سننے والے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا تھا, سننے والے شیطان کی عبادت کر رہے تھے. اب دیکھ رہے ہیں, سننے والے شیطان کی عبادت کر رہے تھے. یاد رکھیے گا یہ 3 گروہ, بانی, خطیب, سامع, یہ 3 گروہ ہیں جو محرم کی یا عام مجلسوں میں بھی, عام دنوں کی مجلسوں میں بھی یہ 3 گروہ ذمہ دار ہیں. یاد رکھیے اگر یہ تینوں گروہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھا دیں, ایک محرم ہمیں تبدیل کر کے رکھ دے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزو ہماری ذمہ داری ہے, ابھی محرم انشاءاللہ کل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, کل سے شروع ہو رہا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ کم سے کم کچھ تو ہم ایسا عمل کریں کہ حسین ابن علی سے کہہ سکے مولا یہ عمل خالص ہم نے محرم میں آپ کے لیے کیا تھا. کوئی ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے. مثلا محرم آ رہا ہے, 1 تاریخ سے آپ شروع کر دیجیے مثلا زیادہ عاشورہ پڑھنا کسی ایک نماز کے بعد. صرف آپ 12 محرم تک آپ پڑھیے, 10 محرم تک آپ پڑھیے, 10 کو تو اعمال میں بھی ہے, آپ پڑھیے کم سے کم. یہ تو کہہ سکتے آپ حسین علیہ السلام سے مولا ہم نے اسپیشل آپ کے لیے ماہ محرم میں ہم نے جا کے عاشورہ پڑھا, 10 دن کیا ہے, سلام کیا,
اور دوسرے عمل سلام کرنا، صرف کتنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ جب کسی کو میسج بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہفتہ آپ میسج نہ بھیجیں، کیا ہوگا؟ آپ کی چیٹ ہسٹری نیچے ہو جائے گی، پھر جو ہے اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، سرچ کرنا پڑے گا، آپ کے نام کا بھی کام ہوگا ایک ہفتے بعد۔ تو میرے عزیزوں، حسین ابن علی کو تو بہت چاہنے والے ہیں نا، تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کم سے کم ماہ محرم میں ہم حسین کو روز صبح سلام کریں، روز صبح سلام کریں۔ کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محرم میں ہم سلام کرنا بھول جائیں اور حسین کی چیٹ ہسٹری میں ہم گم ہو کے رہ جائیں، ہم کھو کے رہ جائیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے آقا کو روز عہد کریں کہ کم سے کم سونے سے پہلے یا جب بھی صبح اٹھیں تو ہمیں امام حسین ابن علی پہ سلام کرنا ہے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں ہمارا ایک عمل ایسا رہے جو عمل خالص جو ہم نے حسین کے لیے کیا ہو، کہ ہم کہہ سکیں مولا یہ عمل آپ کے لیے کیا تھا، یہ عمل ہمارا آپ کے لیے تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسین کی نگاہ میں کوئی بھی ہمارا مختصر سا، جسے ہم مختصر سمجھتے ہیں، حسین کی راہ میں کیا گیا کوئی عمل مختصر نہیں ہوتا، لیکن جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مختصر ہے، مثلا ایک گلاس پانی آپ نے کسی کو دے دیا، مختصر سا عمل ہے، لیکن یاد رکھیے اگر حسین کے نام پہ آپ نے دیا ہے تو حسین فراموش نہیں کرے گا۔ بہت کریم گھرانہ ہے۔ مجلس ہو رہی تھی ایران میں امام بارگاہ میں، بانی مجلس کے خواب میں امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام آئے اور بانی مجلس سے فرمایا، کہا کہ تمہاری یہ مجلسوں میں جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں، مثلا کوئی نیاز جو لگا رہا ہے، کوئی دوسرا کام کرے، کوئی چائے لے کے آ رہا ہے، کئی جو خدمت گزار ہیں نا، ان کی فہرست بنا کے ہم کو دو، ان کا نام لکھ کے۔ بانی مجلس نے نام لکھا، نام لکھ کے دیا، مولا نے نام دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے نام دیکھنے کے بعد کہا اس میں فلاں شخص کا نام چھوٹ گیا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ فلاں کا نام چھوٹ گیا۔ کہا مولا وہ تو کبھی کچھ کام نہیں کرتا، اس کو تو میں دیکھا ہی نہیں کبھی کام کرتے ہوئے۔ امام نے فرمایا نہیں، آج وہ مجلس میں آیا تھا، ایک عزادار نے چائے پی کے پیالی کو دروازے کے پاس رکھ دیا تھا، اس نے یہ سوچ کے ہٹا دیا کہیں کسی کا پیر پڑ کے ٹوٹ نہ جائے۔ ایک معمولی سا عمل جسے ہم سمجھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ یہ عمل جو اس نے کیا ہے اس سے بھی ہم غافل نہیں ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا حسین کی راہ میں کیا گیا کوئی بھی ہمارا ایک عمل جو ہم نے خلوص کے ساتھ کیا ہے وہ ہمیں کہیں کتنا عظیم کر سکتا ہے، کتنا بلند کر سکتا ہے۔ لہذا واحد یہ ایسی عبادت گاہ ہے، یہ واحد ایسی درسگاہ ہے میرے عزیزوں، واقعی جملہ تلخ ہے لیکن بعض جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم میں پاکستان میں ایک جگہ پہ ایک امام بارگاہ میں جہاں پہ چپل اتاری جاتی ہے وہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا، اس بورڈ میں لکھا ہوا تھا چپل کے ساتھ ساتھ اپنے تکبر کو بھی اتار کے جائیں، لکھا ہوا تھا چپل کے ساتھ ساتھ اپنے منصب کو بھی یہی چھوڑ کے جائیں، اپنے عہدوں کو یہی چھوڑ کے جائیں۔ میرے عزیزوں یہ واحد خدا کی قسم یہ ہمارے پاس یہ اپارچونیٹی ہے، یہ ہمارے پاس فقط ایسی چیز ہے کہ جہاں آنے والا باس بھی ہو، گھر کا نوکر بھی ہو، غلام بھی ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد چاہے جتنا بڑا باس ہو سب حسین کے فقیر کہلاتے ہیں، سب ایک نام دیا جاتا ہے حسین کا فقیر ہے، اور حسین کا فقیر کسی شہنشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا میرے عزیزوں ہم سب کی ذمہ داری ہے استقبال اعزاء کے عنوان سے یہ مجلس تھی کہ ہم سب ماہ محرم کا استقبال کریں اس طریقے سے جس طریقے سے ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم سال بھر تڑپتے ہیں۔ واقعاً یہ حسین کریم کا یہ معجزہ ہے، یہ حسین کریم کا کرم ہے۔ کہیں بھی رہتا ہے انسان، آپ اس جملے کو بخوبی احساس کر سکتے ہیں، چونکہ آپ پردیس میں ہیں، کہیں بھی انسان رہتا ہے، یہاں تک کہ کتنے افراد کو ایسے دیکھا ہے گھر میں شادیاں ہو جاتی ہیں، بہن کی شادی، سگی بہن کی شادی، کہا چھٹی آئے نہیں شادی میں، چھٹی نہیں لیا، کہا ابھی چھٹی لے لیں گے تو محرم میں نہ ملے گی، پھر محرم میں اپنے وطن نہ جا پائیں گے۔ کہیں بھی کتنا بھی اچھا محرم ہو جائے لیکن محرم میں اپنے وطن کا محرم بہت عزیز ہے،
ہر انسان کو اپنے وطن کا محرم یاد آتا ہے، کتنا بھی اچھا اہتمام ہو، لیکن جب 8 محرم آتی ہے نا تو اپنے وطن کا ہی مولا عباس کا علم یاد آتا ہے۔ جب 7 محرم آتی ہے تو اپنے وطن کا ہی جناب قاسم کا تابوت یاد آتا ہے۔ کیا کرم ہے اس حسین غریب کا، یا جملوں کو بدل کے یوں کہوں کتنا کریم ہے حسین ابن علی کہ ایک بے وطن نے سب کو اللہ کے وطن میں جمع کر دیا۔ حسین نے وطن چھوڑا مگر سب کو اللہ کے وطن میں جمع کر دیا۔ آج دور دراز سے لوگ اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں محرم کرنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے۔ عزیزوں کل چاند نمودار ہوگا، آپ نے اس ماہ محرم کا انشاءاللہ آپ چاند دیکھیں گے، لیکن آپ بڑی آسانی کی حالت میں ہیں، آپ سہولت و آرامش کی حالت میں ہیں، مگر میرے عزیزوں جب زینب نے اس چاند کو دیکھا ہے تو زینب سفر کی حالت میں تھی۔ خدا آپ کو کوئی غم دے، زینب نے سفر کی حالت میں چاند دیکھا ہے، اور اس عالم میں کہ مسلم کی شہادت ہو چکی تھی، مسلم کو مار دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں آج ہمارے یہاں کی عورتیں جب ماہ محرم آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ مرد حضرات اپنے لباس کو تبدیل کر دیتے ہیں، کالا لباس نکالنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کل سے محرم آ رہا ہے، لہٰذا کل سے ہم ایسا ظاہر کریں گے کہ لگے کہ ہمارا کوئی اپنا مر گیا ہے، کوئی غیر ملے تو پوچھے آپ کی کیا حالت ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہم بتائیں ہمارا حسین اس مہینے میں مارا گیا ہے، ہمارا آقا اس مہینے میں مارا گیا ہے۔ ہماری خواتین اپنے زیورات کو اتار کے رکھ دیتی ہیں، اپنی چوڑیوں کو اتار کے رکھ دیتی ہیں، اب نہ پہنیں گے، کیوں؟ محرم آ رہا ہے۔ محرم میں کیا ہوا؟ شہزادی کی چادر چھین لی گئی، سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ میرے عزیزوں جب ہمیں اتنا خیال آتا ہے ذرا تصور کریں کربلا کے بعد جب بھی زینب نے چاند دیکھا ہوگا، آواز دیا ہوگا اے چاند، ارے تو ہی تو ہے جس نے میرا لیے کو چھین لیا۔ ہاں یہ وہی چاند ہے جس نے میرا اکبر مجھ سے چھین لیا، یہ وہی چاند ہے جس نے میرا اصغر مجھ سے چھین لیا۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مسعود کے۔ میرے عزیزوں ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم مجلس برپا کرتے ہیں شہزادی آتی ہے، جنت البقیع سے کھڑی اٹھتی ہے، کمر خمیدہ ہے، پہلو شکستہ ہے، عصا کے سہارے ایک مرتبہ شام میں پہنچتی ہے جناب زینب کے روضے پہ۔ زینب چلو میرے لال کی مجلس ہو رہی ہے، سکینہ کے روضے پہ پہنچتی ہے، اے سکینہ اٹھو تمہارے بابا کی مجلس ہو رہی ہے۔ عزیزو یہ افراد ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، اب جیسے ہی آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، سکینہ سوال کرتی دادی یہ لوگ کون ہیں؟ فاطمہ فرماتی ہے میرے لال یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ ایک جملہ فرماتی ہے دادی اگر یہ چاہنے والے کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بابا اجرکم السلام، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ زینب سوال کرتی ہیں اماں یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ تیرے بھیا کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے بھیا کے عزادار ہیں، یہ رو رہے ہیں، کس پہ رو رہے ہیں؟ تیرے بھائی پہ رو رہے ہیں۔ زینب فرماتی ہیں اماں یہ جو روتے ہیں انہیں کوئی تماشے کیوں نہیں مار رہا، انہیں کوئی تالیاں کیوں نہیں مار رہا؟ جناب فاطمہ فرماتی بیٹا زینب کیا تیرے حسین پہ رونا کوئی جرم ہے؟ کیا تیرے حسین پہ رونا کوئی خطا ہے؟ بس زینب ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہے ابا جب میرے حسین پہ رونا کوئی جرم نہیں، جب حسین پہ رونا کوئی خطا نہیں، ارے میں بھی تو حسین پہ روتی تھی، سجاد بھی تو حسین پہ روتا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ عزاداری بڑی محنتوں سے ہم تک آئی ہے، اس عزاداری کے لیے قربانیاں ہوئی ہیں، اس عزاداری کے لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے اپنی زمینوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ میرے عزیزوں محرم کا مہینہ آ رہا ہے نا،
کتنے ایسے افراد ہیں میرے عزیزوں کہ اپنے مہینے کی تنخواہ میں سے ہر مہینہ کچھ پیسہ الگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گھر کا خرچہ چلے یا نہ چلے مگر اس پیسے میں ہاتھ نہیں لگاتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے وہ محرم میں ایک مجلس کرتے ہیں نا, ہم اس کے لیے محرم میں ہمیں ایک مجلس کرنا ہے, لہذا ہر مہینہ فقیر بھی ہو مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم حسین کی مجلس کریں, ہم حسین کی عزاداری کریں. ہاں عزیزوں, ایک شوہر, ایک زوجہ اور ایک جوان بیٹا, 3 افراد تھے اور ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ حالات خراب ہو گئے, گھر کے حالات درست نہیں تھے, کوئی وبا آ گئی, لہذا بزنس فلاپ ہو گیا. اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ذیقعدہ کا مہینہ ختم ہوا, ذی الحجہ کا مہینہ آیا, جیسے ہی ایک دن گزر رہا ہے وہ شخص ایک مرتبہ خاموش ہوتا چلا جا رہا ہے, خاموش ہوتا چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی عید مبارکہ گزری ہے خاموش ہے, کچھ بول نہیں رہا ہے, کسی سے بات نہیں کر رہا ہے, گھر میں نہ زوجہ سے بول رہا ہے نہ بچے سے بات کر رہا ہے, کسی سے بات نہیں کر رہا. کہتے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی 27 ذی الحجہ آئی چیخ مارا, ہائے حسین. زوجہ دوڑ کے آئی, کیا ہوا؟ کہا لگ رہا ہے اس بار ہم حسین کی مجلس نہ کر پائیں گے, ہم ہر سال مجلس کرتے تھے, اس بار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ زوجہ بھی چاہنے والی تھی, اس نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو, اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دیا ہے. کہا کون سی نعمت ہے؟ کہا میری 18 سال کی کمائی, اپنے 18 سال کی کمائی کو حسین کے 18 سال کے لال پہ قربان کروں گی. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا یہ جوان ہمارا بیٹا ہے, اس کو لے کے جاؤ اور جا کے فروخت کر کے آؤ, جا کے بیچ کے آؤ. لے کے چلا بچے کو, بچہ بھی راضی ہو گیا. یاد رکھیے اگر راضی ہو جاتا ہے تو آپ فروخت کر سکتے ہیں, فقہی مسئلہ. بچہ راضی ہوا, بچے کو لے کے چلا, بازار میں پہنچا. اب اس کے بعد صبح سے کھڑا ہوا ہے, کوئی لینے کے لیے نہیں آیا. 27 ذی الحجہ لہٰذا لے کے چلا. کہا ایک دن اور ماں کے پاس رہ لے گا, ایک دن اور ماں کے ساتھ رہنے کا. لے کے واپس آ رہا تھا, شام ڈھل رہی تھی, کیا دیکھا سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے. کہا کیا ہے, کس لیے آئے ہو؟ کہا اس کو غلام ہے, فروخت کرنا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا کہ جو ہے وہ جتنا آپ دے دیں. اس نے ایک تھیلی نکالی, نکال کے دیا. دینے کے بعد کہا اتنے میں ہو جائے گا؟ آنے والا تو جانتا ہے نا اس لیے بیچا جا رہا ہے. پوچھا اتنے میں ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تھوڑا اور مل جائے. ایک مرتبہ ایک تھیلی اور نکالی اور نکالنے کے بعد دے دیا. دینے کے بعد 2 تھیلی اس نے دیا. لینے کے بعد چلا اور وہ خریدنے والے نے جوان بیٹے سے کہا آؤ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. کہتے ہیں جب وہ سوار کر رہا تھا تو مڑ مڑ کے یہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا. سوار کرنے والے نے کہا یہ بتاؤ کہ تم رو کیوں رہے ہو, تم ہچکی کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو میرا مالک ہے نا یہ بہت رحم دل تھا, یہ ہمارے اوپر بہت رحم کرتا تھا. ایک مرتبہ خریدنے والے نے کہا یہ بتاؤ کیا وہ تمہارا مالک تھا, کیا وہ تمہارا مالک تھا یا تمہارا باپ تھا؟ اب اس کے بعد اس نے ساری حقیقت بتائی. کہا بیان کرو کس لیے بیچا؟ بیان کیا اس کام کے لیے. کہا جاؤ واپس چلے جاؤ. کہا نہیں ہم جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے نافرمانی کیا اور ہم بھاگ آئے ہیں. کہا نہیں جاؤ واپس چلے جاؤ, وہ کچھ نہ کہیں گے. اترنے کے بعد پھر سے کہا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ تنبیہ کریں گے, وہ کہیں گے تم نے نافرمانی کیا ہے. ایک مرتبہ آنے والے نے ایک جملہ کہا جاؤ اگر وہ تمہیں تنبیہ کریں, اگر وہ تمہیں ڈانٹیں تو ایک جملہ کہہ دینا کہ جس حسین کے لیے فروخت کیا ہے اسی حسین نے آزاد کر دیا. اسے حسین نے آزاد کی. یاد رکھیے یہ ہمارا کوئی بھی احسان اپنے سر پہ نہ رکھیں گے. بہت کریم گھرانہ ہے, بہت سخی گھرانہ ہے. آپ جو رو رہے ہیں نا آپ یہ نہ سمجھے کہ اس رونے میں ان کا فائدہ ہے. میرے عزیزوں یہ بھی قرض اپنے اوپر نہیں رکھتے. روایت آپ کے سامنے ہے, ایک خاتون گھر سے نکلی, کہاں قبرستان جا رہی ہے, کس کے لیے؟ اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. راستے میں حسین کی مجلس ہو رہی تھی, کان میں آواز گئی حسین کا مصائب پڑھا جا رہا ہے. وہ خاتون رک گئی. وہ آزادار ہی کا ایسا کہ حسین کا مصائب سنے پر ہم نہ رک جائے, زیادہ رکی. اور رکنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ پہلے زہرا کے لال کو رہوں گی پھر اپنے لال کو فاتحہ پڑھنے جاؤں گی. گئی مجلس میں, مصائب سنا,
مصائب سننے کے بعد واپس قبرستان چلی. اب جو قبرستان پہنچی ہے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہاں پہلے سے ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے لال کی قبر پہ گریہ کر رہی ہے. پہنچنے کے بعد کہا بیوی آپ کا شکریہ, آپ نے میرے بچے کے جنازے پہ, میرے بچے کی قبر پہ آپ نے گریہ کیا, لیکن اے بیوی شاید آپ سے اشتباہ ہوا ہے, آپ سے خطا ہوئی ہے, آئیے ہمیں راستہ بتائیے, ہم آپ کے بچے کی قبر تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں. یہ آپ کے بچے کی قبر نہیں ہے. ایک مرتبہ آنے والی نے سر اٹھا کے کہا یہ بتا تو جس کو رونے گئی تھی وہ تیرا بیٹا تھا. کیا وہ تیرا بیٹا تھا؟ کہا نہیں, وہ زہرا کا لال تھا, وہ رسول کا نواسا تھا, وہ میرا آقا حسین تھا. ایک بار تو آنے والی نے کہا ارے تو جس کو تو آقا حسین کہہ رہی ہے وہ میرا لال تھا, میں اس کی ماں فاطمہ ہوں. ارے تم میرے لال کو رو, میں تمہارے لال کو روں گی اور اس کا اجر یہ دوں گی جب تک زہرا حسین کا ایک عزادار جنت میں قدم نہ رکھے گا. زہرا کا یہ وعدہ ہے, زہرا جنت میں نہ جائے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ. إلهي بحق زهراء وأبيها وعليها وغنيها وسر المستودع فيها. السلام عليك يا أبا عبد الله, السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام